السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والقدرۃ للہ والعظمۃ للہ والہیبۃ للہ والسماء للہ والارض للہ والقادر المقتدر للہ من اطاع للہ ومنع للہ والحب للہ والبغض للہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نصیب جاگے گا میرا درود پڑھ پڑھ کر، میں دیکھ لوں گا مدینہ درود پڑھ پڑھ کر۔ نصیب جاگے گا میرا درود پڑھ پڑھ کر، میں دیکھ لوں گا مدینہ درود پڑھ پڑھ کر۔ اڑھائی اس کو فرشتوں نے چادر رحمت، جو سو گیا ہے دیوانہ درود پڑھ پڑھ کر۔ جہاں کے سارے طبیبوں نے دے دیا تھا جواب، جہاں کے سارے طبیبوں نے دے دیا تھا جواب، مریض ہو گیا اچھا درود پڑھ پڑھ کر۔ مل کے درود شریف پڑھیں سب احباب، اس نیت کے ساتھ پڑھیں، اس عقیدے کے ساتھ پڑھیں۔ ہم یہاں درود پڑھیں، ہمارا درود پاک بطور ہدیہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ محبت کے ساتھ حضور کا غلام نبی پہ درود شریف تلاوت فرمائے بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علی حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق کے دل سے یقین کامل سے کہہ رہا ہوں الحمدللہ، نبی کے ہر غلام نے نبی پہ درود شریف پڑھا ہے۔ سب نے پڑھا ہے، کس کس نے پڑھا ہے؟ دایاں ہاتھ اٹھاؤ جس نے درود پڑھا۔ اللہ درود کی برکت سے مکے اور مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ عدد سامن یہ میرا سبق ہے، یہ درس ہے، کریا کریا بستی بستی یہ پیغام دے رہا ہوں، درود کا کثرت کے اعمال کیا کرے۔ درود کی برکت سے بندہ مدینے کا مسافر بنتا ہے، درود کی برکت سے مدینے والے کا دیدار نصیب ہوتا ہے، درود کی برکت سے قیامت کے دن نبی کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اور ہمیں کیا چاہیے؟ نبی کا شہر مل جائے، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ نبی کا دیدار مل جائے، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ قیامت والے دن نبی کی شفاعت نصیب ہو جائے، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تینوں نعمتیں درود پڑھنے کی وجہ سے ملیں گی۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حدیث مبارکہ میں آتا ہے دو عمل ایسے ہیں، دو عمل زندگی میں ضرور انسان کو کرنے چاہیے۔ فرمائے ایک طرف بیٹھ کے بندہ بہت کچھ اللہ سے مانگتا ہے، عزت مانگتا ہے، شہرت مانگتا ہے، پیسے مانگتا ہے، جائیداد مانگتا ہے۔ دوسری طرف بندہ بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، اللہ قرآن پڑھنے والے کو مانگنے والے سے زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا عمل ہے درود پڑھنے والے کو اللہ مانگنے والے سے زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ یہی میری درخواست ہے، یہی پیغام ہے۔ یہ پروگرام کروانے کا ہمارے احباب نے یہ پروگرام سجایا، محنت کی، کاوش کی، اس کا مقصد یہ ہے کہ بندہ ایک بندہ عمل کرنے والا بن گیا، سب کی محنت قبول، اور جب سب کی محنت قبول تو انشاءاللہ اللہ پاک قیامت کے دن اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائیں گے۔ تو معزز سامع حضرات، ہمارے احباب انتہائی قابل احترام، ہمارے معزز محترم اور دل و جان کے بالکل قریب رہنے والی عظیم شخصیت اب آپ تشریف فرما ہے، دعوت دیتے ہیں، محبت فرماتے ہیں۔ حضرت پیر
شیخ الحدیث استاد العلماء استاد التفسیر والحدیث حضرت مولانا زبیر فہیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اسی طرح حضرت مولانا عزیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا عمیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ پاک نے کس انداز میں یہ سلسلہ رکھا ہے اور بڑی نسبتوں کے حامل ہے، یہ بات ذہن میں رہے کہ بڑی نسبتوں کے حامل ہے۔ تو معزز سامعین حضرات، جو دین کے ساتھ جڑتا ہے اللہ ضرور چمکاتا ہے۔ تو میں ایک بات میرے ذہن میں بات آئی تو میں حضرات کی توجہ حضرت ڈاکٹر صاحب پیر نصیر الدین نصیر نے کہا تھا لوگ کعبے میں جھکتے ہیں تو حرم میں کچھ ہے، جھکتے ہیں تو حرم میں کچھ ہے، لوگ آنسو بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے، کون کسی پہ کب مرتا ہے اے نصیر، لوگ ان لوگوں پہ مرتے ہیں ان میں کچھ ہے، کیا ہے یہ قرآن کے چوکیدار، یہ قرآن کے چوکیدار ہیں، نبی کی ختم نبوت کے چوکیدار ہیں، جو قرآن کی خدمت کرتا ہے، نبی کی ختم نبوت کی تحفظ کرتا ہے، وہ ایسے چمکتا ہے جیسے احباب کے چہرے چمک رہے ہیں۔ تو معزز سامعین حضرات، میں آغاز لے رہا ہوں، آگے پروگرام کی ترتیب بھی ہے بڑی محبت کے ساتھ، پورا مجمع میرے ساتھ نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، اونچی بول، نعرہ تکبیر، جو بول سکتا ہے دایاں ہاتھ اٹھا سکتا ہے اٹھائے ہاتھ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حل ہوں گے سبھی مسئلے، تکبیر تو لاؤ، ٹوٹی ہی صحیح دو تو شمشیر تو لاؤ، آگے کا کام مالک و مولا پہ چھوڑ دو، پہلے زبان پہ نعرہ تکبیر تو لاؤ، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اسلام کا بنیادی مسئلہ ختم نبوت ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہماری جان پیچھے، ہماری اولاد پیچھے، ہماری مال پیچھے، ہماری جائیداد پیچھے، ہمارے والدین پیچھے، حضور کی ذات سب سے آگے ہے، حضور کا ذکر کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ پورا مجمع ہاتھ اٹھائے، کربلا کے میدان میں شہادت کے جام کا اسلام کا پرچم ہے، نبی کے غلام کا، نہ سنی نہ وہابی نہ دیوبندی نہ شیعہ کے امام کا، سکہ چلے گا میرے نبی کے نام کا، دونوں ہاتھ اٹھاؤ بولو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ میں آغاز دے رہا ہوں پنجابی جملوں کے ساتھ، اب آپ کی بڑی توجہ مجھے درکار چاہیے، بڑی محبت کے ساتھ۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نام سے آغاز کرتا ہوں، شروع ہوتے نہ تو میں کل کرنا چاہنا، شروع ہوتے نہ تو ہم کھانے کا آغاز اللہ کے نام کے ساتھ کرتے ہیں، پینے کا آغاز اللہ کے نام کے ساتھ کرتے ہیں، سفر کا آغاز اللہ کے نام کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جس کام کا آغاز اللہ کے نام کے ساتھ کیا جائے اس کو وہ کام پایا تکمیل تک پہنچتا ہے، اس کام میں اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ ہم نے محفل کا آغاز کیا، حضرت قاری صاحب نے تلاوت فرمائی، پہلی نشست کا آغاز بھی تلاوت سے ہوا، دوسری نشست کا آغاز بھی تلاوت سے ہوا۔ یہ تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کا نام کیوں آغاز میں لیتے ہیں؟ فرمایا کہ جس کام کا آغاز اللہ کے نام کے ساتھ کیا جائے وہ کامیاب ہوتا ہے، کامران ہوتا ہے، وہ کام مقبول ہوتا ہے، اس میں اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ میں شعر پڑھ رہا ہوں، جب میری بات مکمل ہو جائے تو دایاں ہاتھ اٹھا کے ہر اللہ کی توحید کو ماننے والا بندہ بولے گا، شروع ہوتے نہ تو میں کل کرنا چاہنا، مسئلے سارے میں حل کرنا چاہنا، شروع ہوتے نہ تو میں کل کرنا چاہنا، یہ مسئلے سارے میں حل کرنا چاہنا۔ جو نعرہ کھلا سے کلیاں درا پہ، جو نبیاں رسولاں سے فلیاں درا پہ، خلیل شبی ہے کہ موسیٰ کلیمے اور سارے کریمات کو بڑا کریم، اور سارے کریمات کو بڑا کریم جیڑا انہوں لمبے ضرور انہوں ملتا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ کی ذات تو شاہرگ سے بھی قریب ہے۔ تو بابا بلے شاہ نے کہا تھا علم پڑھنا صراف نہ ہومن، جیڑے ہومن اثر کمینے شوم کرو کدے چین نہیں ہوتا، پامے ہومن لکھ خطینے پتل کدے سونا نہیں بنتا، پامے جڑیے گج لگینے بن توحید بلیا جنت نہیں ملی، پامے مریے گج مدینے، بن توحید بلیا جنت